الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہم کو مسلمان بنایا وہیں صاحب اولاد بھی بنایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صاحب اولاد ہونا کیسی نعمت ہے؟ جن کو اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے، پتہ چلے گا کہ وہ اولاد کے لیے کتنا تڑپتے ہیں اور اولاد کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کر گزرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اولاد نظر نہیں آتی۔ بہتری کوشش کر لے، ہر ممکنہ کوشش کر لے، اللہ کی طرف سے جب تک فیصلہ نہ ہو اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، پھر اس کے بعد میں صاحب اولاد بنایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور نعمت کا اللہ کا قانون کیا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ نعمت کے تعلق سے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک بندے اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں، بندے اللہ کی نعمت کی جب قدر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی برکت سے آدمی کو مستفید فرماتا ہے اور نعمت کے فائدے آدمی کو دیتا ہے۔ اگر نعمت کی ناقدری کرے، جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کی ظاہری شکل کو برقرار رکھتے ہوئے، نعمت کو چھینتا نہیں، نعمت کی ظاہری شکل کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی برکت کو ہٹا لیتا۔ مثلا ایک دو مثالیں چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے قرآن۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا آپ لوگ میرا ساتھ دیتے جائیے، آپ سو جائیں گے تو میں بولوں گا کس کو؟ اور یہ دین کی بات سننا ہمارے لیے ضروری ہے جیسے کھانا پینا ضروری ہے۔ قرآن اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ جس وقت میں اللہ کی یہ نعمت ہم لوگوں کو ملی آج سے 1500 سال پہلے، اور جب تک دنیا کے اندر اس نعمت کی قدر کرتے رہے لوگ، اس کو خدا کا کلام سمجھا، اس کو خدا کی کتاب سمجھی، اس کو پڑھنا ضروری سمجھا، اس کو سمجھنا ضروری سمجھا، اس پر عمل کرنا ضروری سمجھا، اس کے حکم کو فرض سمجھا، اس کے کرنے کے کام کو کرتے رہے، اس کے روکے ہوئے کاموں سے رکتے رہے، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اس نے جہاں دیکھنے کو کہا دیکھا، جس نے جہاں منع کیا وہاں نہیں دیکھے، جو چیز لینے کی تھی لے لیا اور جس چیز کو چھوڑنے کی تھی چھوڑ دیا۔ جب تک ہم اس قرآن کی اس طریقے سے قدر کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی نعمت کی قدر کرنے کے نتیجے میں دشمنوں کے اوپر، کافروں کے مقابلے میں، جہاد کے میدان میں ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ
فقر و فاقوں کی حالت میں، مصیبتوں تنگدستی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے برکات لوگوں کے سامنے ظاہر کیے، آج سن کے ہم کو یقین نہیں آتا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کے پاس مٹھی بھر 313 لوگ ہیں، اور سامنے مد مقابل لڑنے کے لیے جو لوگ آئے 1000 کا لشکر، ہتھیار پورے موجود، لڑائی کے لیے ساز و سامان پورے تیار ہو کر آئے، اور ادھر گنے چنے 2 تلواریں، گنی چنی 2 سواریاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ان کے پاس قرآن کی قدر تھی، ان کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت تھی، ان کو زبانوں کے اوپر قرآن جاری تھا، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، جو بات کے قرآن ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا تھا، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب آدمی اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، ایاک نستعین کے الفاظ سے اللہ ان کی ضرور مدد کرتا۔ جب قدر کرنے والے تھے 313 گنتی کے سامنے 1000 کا لشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر کرنے کے نتیجے میں، اس نعمت کی قدر کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کروائی۔ 3000 کا لشکر فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا، ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا، سواریوں کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا ہے؟ یہ برکت کہاں سے آئی؟ قرآن کی قدر کرنے کے نتیجے میں آئی، قرآن کی قدر کرنے کے نتیجے میں آئی۔ آج وہ قرآن جو 1500 سال پہلے اترا آج ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، آج قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی آئی، اس کے اندر ایک سورت کی بھی کمی آئی، اس کے اندر ایک ورق کی کمی آئی، اس کے اندر ایک آیت کی کمی آئی؟ کچھ نہیں ہوا۔ پہلے جتنے حروف کا قرآن تھا 1500 سال کے بعد آج بھی اتنے حروف کا قرآن ہے۔ پہلے جتنے 540 رکوع قرآن میں تھے آج بھی وہ 540 رکوع قرآن میں موجود ہے۔ پہلے جیسے 114 سورتیں قرآن میں تھی آج بھی 114 سورتیں قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے قرآن کی قدر کی جاتی تھی، اس کو پڑھا جاتا تھا، اس کو سمجھا جاتا تھا، اس پر عمل کیا جاتا تھا، اس کے حلال کو حلال سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے کہہ دیا سود حرام، سود کے قریب نہیں جاتے تھے۔ قرآن نے کہہ دیا رشوت حرام، رشوت کے قریب نہیں جاتے تھے۔ قرآن نے کہہ دیا زنا حرام، تو زنا کے قریب نہیں جاتے تھے۔ قرآن نے کہہ دیا چوری حرام، چوری کے قریب نہیں جاتے تھے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فحش اور منکر سے دور رہو تو اس سے دور رہتے تھے۔ قرآن نے کہہ دیا اولاد کو جو ہے تنگدستی اور فقر فاقے کی وجہ سے اولاد کو مت قتل کرو، اولاد کو قتل نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے جو کہا وہ کیا، اس کی وجہ سے فرشتے اترے۔ آج آپ بتائیے مجھے، قرآن کہہ رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگدستی کی وجہ سے، اس ڈر سے کہ ہم کیا کھائیں اور اس کو کیا کھلائیں، اس کو بنیاد بنا کر اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ قسم لے لو، قسم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا حاجی، کیا نمازی، کیا مسجد کا صدر، کیا پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، کیا امامت کرنے والا، سب ایک حمام میں آپ کو نظر آئیں گے۔ مل صاحب 2 بچے ہم 2 ہمارے 2 رہے تو بہت اچھا، یہ اولاد آئے تو کہاں سے کھلانا، کہاں سے پلانا، کہاں سے پڑھانا، کہاں سے ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا، کہاں سے ان کے جی صاف کپڑے لتے کا انتظام کرنا، 2 پر آپریشن کر لیے تو بہت اچھا ہے، یہ کرکری ختم ہو جاتے۔ قرآن کہہ رہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور ہمارا حال یہ ہے کہ پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، سننے کے باوجود عمل سے کو آج کتنی مرتبہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اے اللہ میں پریشان ہوں، میرے پریشانی دور کر، میرے گھر میں بیمار ہے اس بیمار کو صحت دے۔ آج حالت مسلمان کی جگر گو ہے، اس کے ساتھ نصرت کا معاملہ کر۔
آج مسلمانوں کی عزتوں سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. اے اللہ فیصلے کر. ایک نہیں، دو نہیں، 40 لاکھ لوگ کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے دعا کر رہے ہیں. کبھی نصرت نظر آئی؟ کہیں نصرت نظر آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ اس کا جواب دیجیے آپ کے کیوں نظر نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی، اس وقت میں اس لیے آئی تھی کہ ہم نے اس کی قدر کی تھی، اور آج اس لیے اللہ کی نصرت رک گئی. اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی صاحب اپنی نصرت کو روک لیا کہ ہم پڑھنے کے باوجود اس نعمت کی ناقدری کرنے والا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے. نعمت کی، جب اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں اللہ اس کے خیر و برکات سے مالا مال کر دیتا ہے. اور جب یہی لوگ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے لگتے ہیں، ظاہری شکل باقی رکھتے ہوئے، قرآن کی ظاہری شکل آج بھی موجود ہے، اس میں رتی برابر فرق نہیں آیا ہے. رتی برابر فرق نہیں آیا. ظاہری شکل برقرار رکھتے ہوئے برکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے. پھر قرآن لے کر پورا قرآن دھو کر پی جاؤ، پورا قرآن سر پہ رکھ لو، پورا قرآن 10 مرتبہ ختم کر لو، اللہ کی نصرت کے نمونے نظر آنے والے نہیں ہے. اللہ کی نصرت قدر کے بعد آتی ہے، اللہ کی نصرت عمل کرنے کے بعد آتی ہے، اللہ کی نصرت اس نعمت کی قدر کرنے کے بعد آتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے دیا تاکہ آپ بات سمجھیں کہ اصول آپ کے سمجھ میں آئے. اور اس زمانے میں بھی کعبہ تھا. آپ کو معلوم ہے سیرت ہم سے زیادہ آپ جانتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قحط پڑا، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے. پریشان ہو گئے مکے والے، کیا کھائیں، کیا پیے، کیا جانوروں کو کھلائیں. یہ قحط سے سب پریشان. کعبۃ اللہ کے پاس گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بنیاد بنایا اور دعا کی کعبے کے پردے کو پکڑ کر. بارش آئی کہ نہیں آئی؟ بارش اتری، قحط دور ہوا، ایک پریشانیاں راحتوں میں بدل گئی. آج وہ کعبہ من و عن موجود ہے. ارے کعبہ ہے کہ نہیں؟ کعبہ سمجھا کس کو بولتے ہیں؟ کعبہ کس کو بولتے ہیں؟ کعبہ وہ چوکور کمرہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جہاں حاجی جا کے اس کے گول گھومتے ہیں، جس کو طواف کہتے ہیں. وہ ہے ختم ہو گیا دنیا سے، ہے نا؟ کعبہ من و عن موجود. 40 لاکھ لوگ کعبے کے پردے کو اور اس کی چوکٹ کو پکڑ کے رو رو کے دعا کر رہے کہ اے اللہ ہماری عورتوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، ان کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. کہیں نصرت نظر آ رہی ہے؟ کہیں نصرت نظر آ رہی ہے؟ 40 لاکھ لوگ. جس وقت میں ہندوستان کے اندر بابری مسجد گری، کون سی مسجد تھی جہاں مسلمان نہیں رو رہا تھا؟ کون سی خانقاہ تھی جہاں تو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گئے تھے؟ کون سا علاقہ تھا جہاں مسلمان رو رو کر دعا نہیں کر رہے تھے؟ سب مل کر دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مسجد کی حفاظت فرما. بچی مسجد؟ میں چھوٹا منہ بڑی بات بولنا نہیں چاہتا. بچی مسجد کیوں نہیں بچی؟ یہ سوال میرا آج جواب تم دو. کیوں نہیں بچی؟ کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے ایک گورنر آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا گھر ہمارا نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ حفاظت کر لے گا. پہاڑیوں میں نکل گئے. گورنر آیا تھا. سورہ فیل آپ کو معلوم ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا ہوا؟ کعبے کی حفاظت کیسے کی اللہ نے؟ سب لوگ شہر چھوڑ کر نکل گئے اور اللہ سے کہا کہ گھر تیرا، تو حفاظت کرنے والا ہے. کعبے کو ختم کرنے، ڈھانے کے لیے، تہس کرنے کے لیے فوجیوں جی صاحب ہاتھیوں کی فوج لے کر آئے. اللہ نے معمولی سمندر کی طرف سے ایسا چھوٹے چھوٹے چڑیوں کو بھیجا اور ان کے پنجوں میں اور ان کی چونچ میں ایسا چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر بھیجا. وہ پرندے ان لوگوں کے لیے بم سے خطرناک کام کیا. یہ اللہ کی نصرت ہے. خدا کے گھر کو چھیڑے، اللہ نے چھوڑا نہیں. گھر تک بھی
جانے کی نوبت نہیں آئی، سب کے سب وہیں ختم ہو گئے، اور جو بچے نکلے وہ گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں ختم ہو گئے۔ خدا کے گھر کو چھیڑا، اللہ نے ایسی حفاظت کی، معمولی پرندوں کے کنکریوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کروا۔ ایک گھر وہ ٹوٹ رہا تھا، کعبۃ اللہ میں 40 لاکھ لوگ بیٹھ کر دعا کر رہے تھے، ہندوستان کی ہر مسجد کے اندر یہ ساتھ دعا ہو رہی تھی، مسجد بچی کیوں نہیں بچی؟ کیا وہ خدا نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی جیسا مدد ختم ہو گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت قدر ہو رہی تھی اور اس وقت ناقدری ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری شکل کو باقی رکھتے ہوئے اپنی نصرت کو، اس نعمت کی جیسا برکتوں کو سلب کر۔ اس لیے ہمارے مسجدوں میں صفوں میں بڑھ جانا، نمازوں کا پڑھ لینا، حساب یہ اس وقت تک اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا نہیں بنے گا جب تک کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا نہ سیکھیں۔ سوال یہ ہے اللہ کی نعمت کی قدر کرنا کیسا معلوم ہوتا؟ ماں دیا اللہ کی ایک نعمت، باپ ہے اللہ کی ایک نعمت، اولاد ہے اللہ کی ایک نعمت، اس کی قدر کیسا کرنا؟ ہم کر رہے ہیں اس کی قدر، پیچھے آ کے بیوی کو لات مار رہے ہیں، یہ بیوی کی قدر کر رہا ہے، کما کے آ کے ماں کو گالی دے رہا ہے، یہ ماں کی قدر کر رہا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، اپنی پوری جوانی کی کمائی زمینوں کی شکل میں، مکانوں کی شکل میں، بینگالس کی شکل میں اولاد کے حوالے کیا، اولاد اس باپ کو بوڑھا سمجھ کر لات مار کے نکال رہی ہے۔ یہ ماں کی نعمت کی قدر، یہ باپ کے نعمت کی قدر، یہ بیوی کی نعمت کی قدر، اور جہاں تک اولاد ہے جا رہے کما کو کھا، یہ نعمت کی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب ہم اس کی ناقدری کرنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسی اصول کے مطابق نعمتوں کو روک لیا۔ آج بھی اگر وہ چیزیں چاہتے ہیں، 1500 سال پہلے جو خدا تھا آج بھی وہی خدا ہے، 1500 سال پہلے جو دعاؤں کا سننے والا تھا آج بھی وہی خدا زندہ ہے، حی قیوم ہے، دعاؤں کا سننے والا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ ارے مجھے یاد کرنے والوں سے کہیے جب بھی تم ہاتھ اٹھا کر اللہ کہو میں سننے کے لیے تیار ہوں، جواب دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوں۔ اس لیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی قدر کب معلوم ہوگی؟ جبکہ آدمی ان مدرسوں میں داخل ہو کر سیکھے گا بات کیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ کا مقام، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جنت کے دروازوں میں کا بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر یہ راضی ہے، اس کی خدمت کر کے اگر باپ کو راضی کر لیا، اس سے دعا کرا لیا، اس کی دعا لے لیا، چاہے تو کسی بھی طریقے کا رہے تیرا جنت میں جانا یقین ہے۔ باپ کی قدر کر۔ کہاں معلوم ہوگا؟ ہوٹل کے جو ہے چبوترے پر، ہوٹل کی بینچوں پر، چوراہوں پر، نل کے گھڑوں کے پاس، بورنگوں کے پاس، رات میں 2 بجے تک پتے کھیلنے سے، شراب پی کے دارو پی کے باپ کو ماں کو لات مارنے سے وہاں معلوم ہوگا یا مدرسوں میں معلوم ہوگا؟ ارے بتا دیں کیوں نہیں، کہاں معلوم ہوگا؟ ہوٹلوں میں بیٹھنے سے معلوم ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان ہوٹلوں میں بیٹھنے کو ضروری سمجھتا ہے کہ وہاں دوستوں کا گروپ آئے گا، لیکن کبھی مدرسے کی جس ہاتھ سے 4 دیواری نہیں کھول لے گا۔ کائے برے اب آ گئے تو بولتا یہ کرو بولتی وہ کرو بولتی، جان آ گئی وہ سننا گئی وہ، یہاں اتنا بڑے مزے سے گزر جاتا۔ بابا کما بلا رہی، بالا سفید ہو گئی، کمر جھک گئی، ہاتھوں میں جیسا راشا آ گیا، کب تک کما کو ڈالیں گا؟ تو کما کے باپ کو کھلاتا بول کے باپ پوری دوانی تیرے اوپر ایک کر دیا، اور تو ہے کہ ابھی لاؤ ابھی لاؤ ابھی لاؤ۔ نعمت کی قدر اسکولوں کے اندر ہے، مدرسوں کے اندر یہاں بتائی جاتی۔ اس لیے اس وقت میں ضرورت ہے ہر مرد چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، عورت ہو کہ بچہ، ہر ایک کو دین کی تعلیم ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھے اور جو ہے نعمتوں کی قدر کیسا کرنا اس کو معلوم ہو۔ وہاں معلوم ہوگا والد کا مقام کیا ہے، وہاں معلوم ہوگا ماں کا مقام کیا رکھا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا
الجنت تحت اقدام الامہات. او سرکار کا فرمان پڑھنے والے سن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے چھپا دیا. اب ماں کی خدمت کر، اس کی بات مان، اس کا مقام و مرتبہ سمجھ، اس سے دعائیں لے، اس کی خدمت کر تو پھر تیرے لیے جنت ہے. کپڑے پہننے سے جنت ملنے والی نہیں ہے، استری کر لینے سے جنت ملنے والی نہیں ہے، زیورات بنا دینے سے جنت ملنے والی نہیں ہے، کار بنگلہ کوٹھی جمع کر لینے سے جیتا جنت ملنے والی نہیں ہے، اچھے گھروں میں رشتے ہو جائے جنت ملنے والی نہیں ہے، سیدوں کی بیٹیاں کر لو رشتے جنت ملنے والی نہیں ہے. جنت ماں کو راضی کرنے سے ملے. یہ سرکار کا شان. مدرسوں میں جائیں گے تو یہ باتیں معلوم ہوگی. آج مجھے معاف کیجیے گا یہ بولنا پڑ رہا ہے، ارے عربی مدرسے میں فری تعلیم ہو رہی آؤ. مول صاحب تمہارے مدرسے میں کیا ملتا؟ سرکاری اسکول کو بھیجے تو 5 کلو چاول مل رہی، انڈا مل رہا، کاپیاں مل رہی، بس پاس فری مل رہا. ارے سب کچھ مل رہا ہوگا، وہاں جنت ملنے والی نہیں ہے. سب کچھ مل رہا ہوگا، وہاں جنت ملنے والی نہیں ہے. سب کچھ مل رہا ہوگا، سرکار کا دامن ملنے والا نہیں ہے. سب کچھ مل رہا ہوگا، جنت کا ٹکٹ ملنے والا نہیں ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، جو قرآن کے راستے پر لگ گیا اس کو جنت کا راستہ مل گیا، اس کو سرکار کا دامن مل گیا، اس کو بھی صاحب جنت میں جانے کا طریقہ مل گیا. تم جنت چاہتے ہو یا 5 کلو چاول چاہتے ہو؟ آج تو یہ بولو. بل سلمہ ایک علاقہ وہاں کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے، ذمہ دار گئے وہاں سے بات کرنے کے لیے، تو کچھ لوگ دبی زبان میں بولنے لگے کہ مول صاحب مدرسہ سرکاری، آج صبح میں فون آیا تھا اب ایسے کہ مول صاحب وہ مدرسے میں چاولہ دے رہے کہتے، وہ فری کر رہی کہتے ہو. کرو بابا، آپ ہمیشہ پیٹ کی فکر کرتے رہو. یہ پیٹ اگر قارون کا خزانہ لا کے چیر کے بھی اگر پیٹ میں رکھ دو گے نا تو پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. سرکار کا فرمان، یہ پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے، سوائے قبر کی مٹی کے کوئی دوسری چیز پیٹ کو نہیں بھر سکتی. وہاں گیا تو بھرتا ہی نہیں، دوسری جگہ کے نہیں بھرتا. ایمان والے کے پاس 5 کلو چاول کی کیا قدر ہے؟ اگر یہ 5 کلو چاول کی قدر جیسے ہم کر رہے ہیں کہ 5 کلو چاول کو دیکھ رہے ہیں، آج دنیا کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام و نشان کا پتہ بھی نہیں چلنا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث کے مقام و مرتبے پر کب پہنچے؟ اگر وہاں نوکری دیکھتے، وہاں چاول دیکھتے، وہاں کھانا دیکھتے تو پھر حضرت عبد القادر جیلانی غوث کے مقام و مرتبے پر نظر نہیں آتے. اتنا فاقہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچا کہ یہ سب بھوک سے بےتاب ہو گئے، بھوک سے بےتاب ہو گئے. بےتابی کی حالت میں مسجد میں آئے تھے، مسجد میں آ گئے تھے، اتنی بھوک کی بےتابی. لیکن کبھی چاول کو نہیں دیکھا. آج ہم بول صاحب فری پاس مل رہا، چاول مل رہے، انڈے مل رہے، ایک ساتھ دوپہر کا کھانا مل رہا، فلاں مل رہا، تو ہمارا بھی پڑا تو کیا دے رہی؟ ہمارے کہنے کیا ہے بابا دینے کے واسطے؟ ہمارے پاس یہ ہے، ہم قرآن کا راستہ بتانے والے. ہمارے پاس یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کا راستہ بتانے والے. ہم قبر کی تیاری کا راستہ بتلانے والے. ہمارے پاس یہ چیزیں ملیں گی، وہ چیزیں ملنے والی نہیں. اس لیے مغرم پلی والے بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات نے اتنے تمام علاقوں میں سے اللہ نے آپ کو منتخب کیا. یہ اللہ کی نعمت کی شکل میں مدرسہ آ رہا ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا. مدرسہ اللہ کی ایک نعمت کی شکل میں آیا، اور نعمت کا کیا اصول ہے ابھی میں نے آپ کو بتلا دیا. نعمت کی قدر ہوگی، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، بلائیں دور ہوں گی، مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی. اور نعمت کی ناقدری کرے تو وہ آگے آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں کیا. دیکھو گاؤں میں ٹرانسفارم آ گیا، گاؤں میں کرنٹ نہیں تھا، سب بچے بڑے سب بگلا بجا واہ واہ ٹرانسفارمر آ گیا، ٹرانسفارمر آ گیا، پورے خوش ہیں. صبح سے شام تک وہاں کھڑے کو ٹرانسفارمر کتنا بڑا ہے، کلر کتنا اچھا ہے، واہ 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 بولے تو تمہارے گھر میں کرنٹ آتا؟ ہاں کرنٹ آتا نہیں، آنے والا نہیں. صبح سے شام تک نے قیامت کی صبح تک بھی تصویر پڑھو تمہارے گھر میں کرنٹ آنے والا نہیں. کرنٹ اس وقت میں آئے گا جبکہ گھر کا وائر لگ جاتا، اس کو چڑا ہے تو آئے گا. سچی ہے بات غلط ہے. خالی ٹرانسفارمر کی تعریف کر لینے سے تیرے گھر میں روشنی آنے والی نہیں ہے. بیٹھ کے مسجد میں جلسہ کر لینے سے تیرے گھر کی نصاب جہالت دور ہونے والی نہیں ہے. جب تک تو اپنے گھر کا وائر لا کے اس کو لگا
اپنے بچی کو اس میں داخلہ دلا، اپنا کنیکشن جوڑ، وہاں کھانے کا طریقہ سیکھ کے آئے گی، یا اماں کو بتائے گی سرکار کا طریقہ دسترخوان بچھا کے کھانے کا ہے، اماں چوکھٹا پر بیٹھ کو کھانے کا نہیں ہے، جوا دیکھتے ہوئے کھانے کا نہیں ہے، کھڑے ہو کر جانوروں کے جیسا کھانے کا نہیں ہے۔ یہ کنیکشن جڑے گا کہ گھر میں ایمان کی روشنی آئے گی، سنتوں کی روشنی آئے گی، قرآن کی روشنی آئے گی، دین کی روشنی آئے گی، پھر اس روشنی کے اندر کیڑے کہاں ہیں، پتنگے کہاں ہیں، سب دیکھنا آتا ہے کیا نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے۔ اس لیے مدرسہ آپ تک آیا، اب آپ کا کام کیا ہے؟ مدرسے سے جڑنا نعمت کی قدر ہے۔ اگر آپ نے نہیں جوڑا اپنا کنیکشن، ٹرانسفارمر کا کیا جا رہا؟ ارے کیا جا رہا بابا؟ اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا، نقصان کس کا؟ جو وہ نہیں جوڑے اس کا نقصان، جو جوڑ لیا نہیں بولے کھٹ کے ہمارے جی صاحب جو ہے تو آلوین کمپنی کے ہے، بلفا میرے جی صاحب فلپس کے ہے، بی پی ایل کے لاکھوں فیانہ لگایا، وہ لگاؤ یہ لگا، ارے تو کھٹ کے کتنے سے رکھ لیا، ابھی تو کام چلنے والا نہیں ہے، فیانہ کتنے بڑے کمپنی کے لا کے لگائے تو چلنے والا نہیں ہے۔ پہلا کام ویر جو، پہلا کام تیرا یہ ہے کہ جی صاحب تو بچی کو شریک کرا، پھر دیکھ بغیر کسی اس کے کرنٹ تیرے گھر کو سپلائی ہوتا رہے گا، کھانے کا طریقہ سپلائی، سونے کا طریقہ سپلائی، غسل کا طریقہ سپلائی، طہارت کے مسائل سپلائی، قرآن صحیح پڑھنے کا مسئلہ، سب مٹیریل تیرے گھر میں، سب مٹیریل تیرے گھر میں۔ اور اگر خالی دیکھ کے کھانا چڑھے کہ واہ بہت اچھا مدرسہ چلے گیا تو ہندے کا ہندا رہ جاتا۔ اس لیے یہ نعمت کی شکل میں مدرسہ آیا، اس کی قدر کرنا، قدر یہ نہیں ہے کھڑے کے تعریفیں کر لینا، قدر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو شریک کرو، پہلا کام یہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کوئی گھر خالی رہے، ٹرانسفارمر سے کس کا دبیر نکل کو ہے رایا، ابھی تو وہ لائن مین کو لنچن دے نیچے سے لے رہے 50 روپئے لے رہے، بابا کیا لگاتا ہو بلا کب تو بنا کچھ چڑھ لگا وہاں لنچ والے کو کام لگا رہی ہیں جو ہے آ کے 10-20 روپئے دے کے جی صاحب قرآن پڑھو تو کام آتا مجھ سے آ کے پیٹ بھرتا قرآن پڑھے تو ہاں بھرے گا پیٹ بھی، بھرا لوگوں کا بھرے گا پیٹ بھی، ایک وقت آئے گا جب لذت ہوگی تو پھر بھوک کی حالت میں قرآن پڑھو گے انشاءاللہ بھوک بھی مل جائے گی۔ کر لو یہ کام انشاءاللہ، کوئی گھر خالی نہیں رہنا، ہر گھر کی بچی مدرسے کے اندر شریک رہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اس کے اندر ایک بات جو تفصیلات ہیں وہ آپ حضرات کو معلوم ہے، چھوٹے بچیاں وہ گورنمنٹ اسکول میں جاتے جان دو، جو بچیاں 7 پڑھ کے گھر میں بیٹھے، جو بچیاں SSC پڑھ کے گھر میں بیٹھے، جو بچیاں انٹر پڑھ کے گھر میں بیٹھے، شادی کے انتظار میں 1.5 سال 2 سال 1 سال جو بھی ان کا وقت ہے ان کو یہاں بھیجو، گھر میں بیٹھ کے خالی گلے شکوے کے علاوہ کہاں جی صاحب جو ہے وہ جو ہے ظاہری ساڑیاں بتا لینے مہندی کے ڈیزائن کو کچھ کام نہیں کرتا۔ اللہ رسول زبان تو نبی سنے نا، اللہ رسول زبان پہ رہا تو وہ بچوں کے اندر آتا ہے، اور یہ زبان کے اوپر گالیاں، صبح شام تک ہیروئن، صبح سے شام تک ساڑیاں، صبح سے شام تک چمک دمک، تو اس کے گود سے نکلنے والی اولاد بھی ویسے ذہن لے کو آتی، اب اس کے بعد جو بھی جی صاحب مال سپلائی ہوگا ویسے نکلتا۔ کریں گے یہ کام، کیا کرنا ہے انشاءاللہ بولنا کام ہے نہیں، پہلا کام ہے کہ ہر گھر کی بچی مدرسے میں شریک ہو، ایک کام کریں گے۔ دوسرا کام دیکھو، گھر کے اندر شادی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب بولے نئی خوشخبری آنے والی ہے، نانا بھی بڑے خوش ہے نواسا ہوتا میرے کو، دادا بھی خوش ہے میرے کو پوترا ہو رہا، جی صاحب گھر کے اندر بھائی بھی خوش ہے میں ماموں بننے والا ہوں، چچا بھی خوش ہے بھتیجا آنے والا ہے، چچا والا بہت خوش ہے، اللہ اللہ بول کے گھر میں بچہ آ گیا اللہ کی نعمت کی شکل میں، سب خوش ہے نہیں، دادا بھی خوش ہے، نانا بھی خوش ہے، بابوا خوش ہے، چچا خوش ہے، پھپھا سب خوش ہے نہیں، بچہ رو رہا، نانا بولتا میں کیا انہیں کرنے کا، دو ہوتے کرنے والے، نانا خاموش پڑے گا، بچہ رو رہا، دادا بولے ہاں میں کیا کرنے کا، بھوجن گھر میں کرنے والے، دادا خاموش ہو گیا، ماموں لے گیا رو رہا روندے میں کرنے آؤ کرنے والا کہ ماموں خاموش ہو گیا، چچا بھی خاموش ہو گیا، بولو یہ ذمہ داری پوری، وہ خوشی کتنے دن کی تھی، یہ کام ہے، بلکہ کیا کرتا، نانا بھی بے چین، دادا بھی بے چین، ماموں بھی بے چین، چچا بے چین، پھپھوا بے چین، کیا ہوا کس کو کئی کروڑا کی دم پکڑیا، وہاں لے جاؤ یہاں لے جاؤ، پورا خاندان پورے گھرانے والے بے چین ہو جاتے، خاموش بیٹھ جاتا، سب کچھ سکون جاتا۔ ایسے ہی یہ مدرسہ آپ کے پاس ایک مہمان کی شکل میں آیا، اب یہ مہمان آیا، اس کو بچھانے دریا ہونا،
اس کو پڑھنے کے واسطے بنچا ہونا، اس کو پڑھانے والوں کا تنخواہ ہونا، اس کو پڑھنے کے لیے کرنٹ ہونا. میرے کیا کرنا ہے انہیں دیکھ لیتا ماموں سے، انہیں چلے گئے. نانا دادا آئے اپنے سے کہا ہوتا دیکھ لیتا وہ چلے گئے. ماموں گیا، چچا گیا، جی صاحب کو جو ہے پھپھا گئے، نہ دادا گیا، نانا گیا، کون پوچھ کو دیکھتی بابا نے ویسے تو روکو رہتا. بچہ رویا تو پورا خاندان میں چین مدرسے میں کراتی ہے کو رہنے کیا کرنے کا. جیسے یہاں گھر میں ذمہ داری محسوس کر کے ہر آدمی دانا پانی چھوڑ کر بے چین ہوتا ہے، ویسے مدرسے کی اگر کسی بھی چھوٹی بھی چیز کی ضرورت پیش آ جائے پورے گاؤں والے بے چین ہونا. اس کا نام ہے خدمت. وہ نہیں کمیٹی کا صدر میں ہوں، انہیں ہے انہیں دیکھ لیتا. اچھا بابا کمیٹی کا صدر ہی تھوڑی دیر کے واسطے گھر میں بھوری میں کچرا کیا، پانی نہیں جا رہا. اما بولی بڑے بچے بلا کر نالی میں سے پانی نہیں جا رہا. ارے کیا وقت میں گھر کا بڑا کیا بابا کو دیکھتے ہی کھاؤ بڑھ گیا. چھوٹے بیٹے بلا بولے ارے پانی نہیں جا رہا رے دیکھ میں کیا ہوں گھر کا بڑا بابا میں نے دیکھتا چھوٹا بیٹا چلے گا. ایسی کر دی دال گھوٹی لے کر حساب بچاتی، پھر پورے دودھ کے حساب پورے جو ہے حساب چکتا ہوتا نہیں ہوتا. بابا رہو تب بھی، بابا نہ رہے تب بھی، گھر کا بڑا ہو، گھر کا چھوٹا ہو، گھر کا درمیانی ہو، ہر آدمی اس کام کو اول وقت میں پورا کرتا نہیں کرتا. پھر مدرسے میں کوئی چیز کم پڑی وہ صدر ہی دیکھنا، گھر میں نہیں بولا کہ ارے بابا دیکھنا بول کو وہ صدر ہی دیکھنا، وہ خاصی نہیں دیکھنا، سب انہوں دیکھنا اور گھر کے اندر خود جھکتا. گھر سے زیادہ فکر اس کی کر، قبر میں تیرے ساتھ کام آنے والی چیز یہ ہے. پیٹ سے زیادہ فکر اس مدرسے کی کر، جنت میں لے جانے والی تیرے لیے چیز یہ ہے. یہ کل کے دن تیرے لیے سرکار کے پاس سرخرو کرانے والی چیز ہے. شفاعت کو حساب جو ہے تیرے لیے واجب کرانے والی چیز ہے. پلسرات کے اوپر سے آسانی سے گزارنے والی چیز ہے. مگر کب؟ جبکہ مدرسے کو ہم مدرسہ سمجھے، اپنا سمجھے. پرائے گھر کو جا کے ہم روریاں صاف نہیں کرتے، کیوں؟ اس کو اپنا نہیں سمجھتے. مدرسے کو اگر اپنا سمجھیں گے تو پھر ہر آدمی اس میں حصہ لے گا. یہ دوسرا کام بھی کریں گے. کیا ہے دوسرا کام؟ انشاءاللہ بولنا نہیں. دوسرا کام کیا ہے؟ مدرسے کی جو بھی ضرورت ہو، چاہے صدر رہے یا نہ رہے، سامنے تقاضا آ گیا پانی نہیں ہے، جیسے اپنے گھر میں پانی نہیں ہے تو بے چین ہوتا، ویسے مدرسے کے لیے بے چین ہوتا. گھر میں مسجد مدرسے میں بلب نہیں ہے، ایسے اپنے گھر میں دینا رہے تو بے چین ہوتا، ویسے بے چین ہونا. یہ کام کریں گے کوئی دوسرا نہیں پڑے گا، آپ کے گاؤں کے لوگ پڑیں گے. آپ کے گاؤں والے تو جی صاحب کتنے بے چین ہیں، گاؤں کے اطراف کے لوگ بے چین، برابر فون کرے بول صاحب مدرسہ کھلا نہیں کھلا. گڑ پلی والے، اورنگ نگر والے لوگ برابر فون کر رہے بول صاحب ابھی کتنے دن ہمارے بچوں کو کالی کا شریک کرانا. یہ اللہ کی نعمت ہے. بات مجھے طویل ہو گئی، اور جب تک یہ صاحب جو ہے صحیح بات تفصیل سے سامنے نہیں آتی، مضمون سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہاں جو مدرسہ کھلا اس کی قدر کیجئے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھیے. اپنی گھر کی جیسی فکر کرتے ہیں مدرسے کی فکر کیجئے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. احسان کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. پائی اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹانے والا ہے. اس کو اپنا سمجھیے. انشاءاللہ جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی. کل سے انشاءاللہ داخلہ ہوگا. معلمات بھی آپ کے مغلم پلی کے ہیں، اس آپ دونوں یہاں رہیں گے. 2 عالم کورس پڑھی ہوئی بچیاں بھی ہے، حافظہ بھی ہے. داخلہ ہوگا. پہلے بڑی بچیوں کو جی صاحب ترجیح دیجیے. فیس رکھی گئی ہے، جو دے سکتا ہے ان سے لے لے، اور جو نہیں دے سکتا ان پر جبر نہیں کرنا. نہیں دے سکتا تو کوئی زور زبردستی نہیں. جی صاحب نہیں دے سکتا ان سے لکھ کے دے دو، جی صاحب ان کو فری. لیکن جو دے سکتے ہیں وہ لوگ ضرور جی صاحب دیجیے. آپ کا 1 روپیہ لگے گا، اللہ 10 روپے کر کے واپس کر کے لوٹائیں گے. تعلیم شروع ہوگی انشاءاللہ. پھر 8-10 دن کے بعد ہم لوگ تعلیمی نظام قائم کرنے کے لیے آئیں گے. اس سے پہلے آپ مدرسے کی پوری شکل جاری کر دیجیے. اور یہاں کے جو گاؤں کے جو بڑے سرپرست ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات سرپرستی کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ نوجوان کام کرتے رہیں گے. بڑے اور چھوٹے سب مل کر کوشش کریں گے. انشاءاللہ اس کے اثرات آپ دیکھیں گے. گھروں کے اندر سے بجلی جائے گی. آپ دیکھ لیجئے کرسچن قرضہ دے رہے ہیں 10-10 ہزار. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کتنی عورتیں کلمہ چھوڑ کر جی صاحب کی ایمان سے چلی گئی. یہ کرسچنوں کے قرضے سنگ منا کر کانکا نہیں دے رہے. 100 عورتیں جا کے 10-10 ہزار کا قرضہ لے رہے.
ایک بیوہ کا واقعہ سنا کر میں آپ کو جی صاحب گفتگو ختم کروں. ساحلی علاقے کا واقعہ ضیاء العلم کے اندر باضابطہ اس کی جی صاحب تاریخ کے ساتھ موجود ہے. بیوہ عورت ہم لوگ کہیں پوچھتی بیوہ بہن کو کس نے بھی اچھا کچھ تو بھی کل کے دن کام آتا تھا اس کو پیسے دیتے. بیوہ کو کچھ کو دیکھنے والا سب عورتیں بولے گلی کے وہاں قرضہ مل لگا انہیں بھی گئی جا کو فارم بھری قرضہ لے لی. کہاں سے بھرتی ہائی دن تک جی صاحب خوب کھا گئی. کھانے کے بعد انہوں آ گئے منگل کو منگل بننا نہیں بنے تو چھوڑنے والے تو نہیں ہوتے. وہ لگا فوٹواں بھی لے لیے دستخطاں بھی لے لیے سب بھی لے لیے بھرو گے تو نہیں بھرے. آئی ماں میرے کہنے کہا کہ پیسے میں کہاں بھرنے والی ہے تو میں تمہارے کہنے کہیں کو قرضہ لیتی تھی. ہاں یہ بننا تو بننا کہاں سے لگ دیتی. انہوں بولے نہیں بن سکتی ہم نہیں بن سکتی بابا کوئی بھی نہیں ہے ہمارے کوئی بھی نہیں ہے حساب سے لی تھی تو اور ایک فارم کو دستخط کر دو. بولے ابھی 10,000 ابھی 10,000 دیتے ہیں. ایک فارم کا 2 فارموں کو دستخط کر دستخط کر اور 10,000 دیکھو بلکہ 40 دن کے اندر اس بیوہ کا انتقال ہو گیا. اب ہمارے مسجد کے کمیٹیوں کے صدران ہمارے جی صاحب گاؤں کے نوجوانوں کا حال کیا سوب ہونے کے بعد اپنا چڑھا دی. ہاں ایسا ویسا ایسا کوئی بھی کچھ کو نہ دیکھتا. مر رہا ہوا دواخانے کے پیسے نہیں ہے سب مل کو تھوڑا تھوڑا گھر کو بیچاری دواخانے مارنے دے رہتا خوب بیٹا عیاشی کر آپ کون جاتا کر چلا کر چلا مارنے کے بعد خوب آسنا چڑھا ایسا ویسا بول کے جاتا. اور سوب ہونے کے بعد مسجد کی کمیٹی والے ہاں بیوہ مر گئی کوئی بھی نہیں ہے چلو چندہ کرو. چندہ کرے کفن لائے سوب کرے قبر کھودے یہ صاحب پانی نہیں لا کے تیار کر کے لے جانے کی نوبت آئی. جیپ آگے رک گئی. اس کے اندر ایک کرسچنوں کا فادر ہے ایک وکیل ہے ایک پولیس والا. کیا بولے لا کے فائل سامنے رکھے دیکھو دوسری مرتبہ جو فارم بھرے تھے نا اس میں لکھا ہوا تھا میں خوشی سے کرسچن یہ قبول کر رہی ہوں دستخط. کوئی بھی زبردستی نے جبر نہیں کچھ بھی نہیں. فائل صاحب سامنے رکھے وکیل بھی ہے پولیس والا بھی کرنے پڑی جب پیرا آئیے ہو گیا. بس اب کیا کرتی اس عورت کو پتا نہیں تھا کہ 10,000 روپے کے عوض میں اس آپ کو خیروں کے قبرستان میں دفن ہوگی ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گی. اس عورت کو پتا نہیں تھا. اگر اس عورت پوری زندگی وہ جنت کی تڑپ میں گزاری سرکار کی شفاعت لے کر زندگی گزارتی رہی کہ مجھے آخرت میں سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ بھوک اس کو اس راستے پر لے جائے گی جہاں جانے کے بعد ایمان اس سے ہاتھ سے نکل جائے گا. بولو بغرم پلی میں کوئی گھر بچہ قرضہ نہیں لیے میں اللہ کے گھر میں کھڑے پوچھ رہا ہوں نہیں بچے آپ میرے کو معلوم نمازیاں صدرہ پہلی سب پہ نماز پڑھنے والے اذان دینے والے سب جاؤ بیگم مرد کے سامنے خالی چہرہ بتانا غیروں کے سامنے نہیں بتانا ہے لیکن وہاں جا کو پاکستان کے سامنے نقاب نکال کر بیٹھ کو جی صاحب جیسے منگل کو منگل پیسہ جمع کر کو آ رہے. خیرت مر گئی سودا کری حیا کا دوسرا دیکھا تو گلا کٹ کرنے کے واسطے تیار ہوتا تھا 10,000 روپے کے واسطے بیوی کو لے جا کے دوسروں کے سامنے بٹھا دیا. یہ نوبت کہیں کو آئی. ان کو جنت نہیں معلوم ان کو سرکار کی شفاعت نہیں معلوم ان کو آخرت کی حساب سے سزائیں نہیں معلوم. یہ عربی پڑھیں گی ان کو پتا چلے گا کہ کیا ہے ایمان کی کیا قدر ہے. ابھی مولانا نے آپ کو بتا نبیوں کے سلسلے میں ہونے کے باوجود اولاد نبی دادا نبی پردادا نبی سب نبیاں ہونے کے باوجود فکر یہ تھی کہ میری اولاد مرنے کے بعد چلکوں سے راستے میں جاتی. یہ ایمان والے کی فکر ہو یہ مدرسے رہیں گے انشاءاللہ یہ سب فتنے ختم ہو جائیں. قادیانیت کا فتنہ عیسائیوں کا فتنہ کرسچنوں کا فتنہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک کلمے توحید کا جیسا بول بالا ہوگا سرکار کی سنتیں ہوں گی انشاءاللہ ہماری یہ محنتیں ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں.